یہ سورہ اخلاص، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بچہ بھی اس کو یہ زبان زد ہوتی ہے، یاد ہو، ہر ایک کو یہ سورت یاد ہوتی ہے، نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا نام اخلاص ہے اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے، کفار نے عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کلام پاک کے اندر جو زیادہ استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ کا نام اور بار بار جو استعمال کیا گیا وہ رب کے نام سے، الحمدللہ رب العالمین، اور وہ جو ان کے خدا مانتے تھے ان کو ارباب کہتے تھے۔ رب کی جمع ارباب، بہت سارے انہوں نے خدا مان رکھے تھے، بنا رکھے تھے، تو انہوں نے پوچھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے رب میں اور ہمارے ارباب کے اندر، ہمارے خداؤں میں اور آپ کے رب کے اندر کیا فرق ہے؟ آپ اپنے رب کا نسب بتائیں، سلسلہ نسب، شجرہ نسب، کہ اللہ کون ہے، ان کے باپ کون ہیں، ان کے دادا کون ہیں، ان کے بیٹے کون ہیں، ان کے پوتے کون ہیں، آپ نسب بتائیں۔ یا پھر وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، جیسے ان کے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے جن کو رب مانتے تھے، پوچھا انہوں نے سونے کے بنے ہوئے ہیں یا چاندی کے بنے ہوئے ہیں یا پیتل یا تانبے کے، کس چیز کے وہ بنے ہوئے ہیں اور ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر یہ سورت نازل فرمائی۔ قل، یہ عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ کہیے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ ایک ہے۔ تو اس کا ایک ان کی طرف سے سوال یہ بھی کہ ایک ہو کر ساری کائنات کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اکیلا ساری کائنات کو سنبھالنا، بارش کا نظام، دھوپ کا نکالنا، سورج کا چلانا، ہواؤں کو چلانا، زندگی اور موت کا دینا، صحت کو دینا، رزق کی تقسیم، اکیلا کیسے اس کو کر سکتا ہے؟ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ مجوس دو خداؤں کو مانتے تھے، ایک ان کے یہاں خیر کا خدا اور دوسرا شر کا خدا، دو خداؤں کو مانتے ہیں، خیر کے کام کرنے والا، خیر کو لانے والا خدا الگ، اور شر کو لانے والا، برائی کو کرنے والا وہ خدا الگ۔ تو اس سے ان کی تردید ہوئی کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ اس آیت سے یہود کی تردید ہوئی۔ اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، لم یلد ولم یولد۔ اور عرب کے مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں، اس سے بھی ان کی تردید ہوئی۔ عرب کے مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں، اس سے بھی ان کی تردید ہوئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ کلام پاک کے اندر دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا کے اندر دو خدا ہوتے لفسدتا، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، بگڑ جاتا، خراب ہو جاتا۔ ایک کہتا بارش برساؤ، ایک کہتا نہیں دھوپ ہونی چاہیے، ٹکراؤ ہو جاتا۔ اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر دو خدا ہوتے دنیا کے اندر تو دنیا کا نظام بگڑ جاتا۔ یہ اور ایک مرتبہ آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تلاوت فرمانے کے بعد میں کہا کہ یہ ایک کلام پاک کا ایک ثلث یعنی تہائی حصہ، اس سورت کا تلاوت کرنا ایک تہائی ثواب رکھتا ہے۔ ایک تہائی، 3 حصے اگر کیے جائیں کلام پاک کے تو اس سورت کی تلاوت کرنا 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، ثواب رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایصال ثواب جب کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے اور یہ معمول ہے اور لوگ پڑھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ کا سورہ 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ تو 3 علماء نے لکھا ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا پورے ایک کلام پاک کا ثواب رکھتا ہے۔ جیسے پورے کلام پاک کو پڑھنے میں جتنا ثواب ملتا ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے پورے کلام پاک کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، ہمیشہ ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہر نماز کے اندر بہت زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنی زیادہ اور اتنی کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھا کرتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو؟ تو صحابی کہنے لگے کہ عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت زیادہ محبت ہے، اس سورت سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تمہاری اس سورت سے زیادہ محبت کرنا یہ تمہیں جنت کے اندر لے گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو بہت دکھنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں اس صورت بہت مختصر اور چھوٹی ہے، لیکن بہت جامع ہے اور بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورۃ الناس اس کو سونے سے پہلے بھی پڑھا کریں اور صبح اٹھنے کے بعد بھی اس کی تلاوت اور اس کا ورد رکھا کریں، تو اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ تو یہ مختصر سی اس کی تفسیر اور مختصر سی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے آگے کی جو صورت ہے اور اسی طریقے سے موقع محل کے حساب سے کچھ چیزیں اور کچھ مسائل مہینے کے حساب سے ہو یا کچھ ماحول کے حساب سے ہو، مسائل وغیرہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے یکے بعد دیگر آہستہ آہستہ موقع مناسبت کی بنا پر وجہ سے ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہنے کو، سننے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔